بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ میں نے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی قوم سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنا تعارف بھی کرا دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی مفادات ہیں یا اس طرح کا معاملہ نہیں۔ یہ خالص انسانی ہمدردی کے تحت یہ گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے۔ نہ آپ سے ووٹ کا کبھی سوال ہوگا، نہ نوٹوں کا سوال ہوگا، اور نہ ہی میں اپنے اس یوٹیوب چینل کو دنیاوی مفادات کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نہ ہی انشاءاللہ کبھی کرنا ہے میں نے۔ یہ خالص صدقہ جاریہ، ہمیشہ رہنے والا عمل اور خیر کی نیت سے اور خالص دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے فہم عطا فرمایا ہے وہ گفتگو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں پیشہ ور، نہ ہی کوئی پیر ہوں، نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر ہوں۔ میں آپ کا فوجی بھائی ہوں، فوجی بھائیوں کے لیے اور دوسرے عوام کے لیے بھی میں آپ کا اپنا بھائی ہوں، اور اعتماد کرو گے تو اللہ کی رحمت ہے، آپ کا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور اعتماد نہ کرو گے تو آپ کے ایک بھائی اور خیر خواہ کی بات تھی جو منہ سے نکلی اور ہواؤں میں بکھر گئی۔ دیکھیے، دو موضوع ہیں آج۔ ایک تو یہ جو تہلکہ خیز انٹرویوز ہیں مشہور صحافی ارشاد بھٹی صاحب کے، کیونکہ ہلچل مچ گئی ہے سارے مسلک پرستوں کے اندر، فرقہ پرستوں کے اندر، اور انہوں نے مشہور لوگوں کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں یا ان کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے علی انجینئر صاحب سے، پھر طارق مسعود صاحب سے، اور پھر انہوں نے ایک وہ حنیف کوئی مفتی ہے اس سے، پھر یہ احتشام الحق تھانوی صاحب سے بھی گفتگو کی ہے، بابا جانی سے بھی گفتگو کی ہے۔ تو سب کا نچوڑ تو میں نے اپنے ایک گزشتہ بیان کے اندر بیان کر دیا ہے، جو ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے فراڈ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے لوگوں سے بھی یہ تبلیغی نصاب کے بارے میں، فضائل اعمال کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ اب سب کا ایک ہی انداز ہے، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب دفاع کرتے ہیں اپنے اکابرین کا کہ یہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر یہ انہوں نے پتہ نہیں کس انداز سے فرمایا ہوگا، چونکہ ہستی بڑی اونچی ہیں، زیادہ شرک تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی کرتے ہیں کہ ان کو مشرک بننے سے بچانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ، ان کو اب آپ نہیں بچا سکتے ہیں۔ جو شرک کے اوپر مر گیا جو بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جو شرک کے اوپر مر گیا وہ گیا، فارغ ہو گیا، آگ کے اندر چلا گیا۔ اس کی مثال میں عام طور پر دیا کرتا تھا، اور ہمارے بھائی اس کو بہت پسند کرتے تھے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ نے اگر کوئی اونٹ کا بچہ پالا ہے اور بڑا ہو گیا اونٹ، بہت ہی وہ پیارا ہے آپ کو، ایک دن وہ اونٹ کنویں میں گرنے لگا ہے، تو کنویں میں جب گرنے لگا ہے تو اب اس وقت اس کی دم پکڑ لینا یا پکڑے رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ اونٹ کو باہر نہیں کھینچ سکتے ہیں، اور اگر محبت سے بے قابو ہو کر اس کو پکڑے رکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو کنویں کے اندر جانا پڑے گا، گرنا پڑے گا۔ ایک مثال، ایک دوسری مثال بھی میں دیتا ہوں۔ جس طرح کسی کا کنواں پلید ہو گیا، بیچ میں کتا گر گیا، تو اس نے مختلف علماء سے پوچھا کہ میں کتنے اس میں سے ڈول نکالوں، کسی نے 100 بتایا، کسی نے 1000 بتایا، اور کسی نے کہا نہیں پورا کنواں صاف کر کے تمہیں اس کے بلکہ اندر سے دھونا پڑے گا۔ تو جب دھونے کے بعد واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ اب وہ پاک ہو گیا ہے؟ تو اس عالم دین نے پوچھ لیا کہ وہ کتا نکالا تھا، اس نے کہا وہ تو کسی نے بھی نہیں بتایا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ شرک وہ کتا ہے، جب تک اس کنویں سے نہیں نکالو گے تمہارا یہ کنواں ایمان کا یہ معاملہ یہ پاک ہونے والا نہیں ہے، اور دوسروں کو بچاتے بچاتے کہیں اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر نہ لے جانا۔ اب ارشاد بھٹی صاحب کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، انہوں نے بھی یہ سوالات کر کے خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ بھی انہی کے پیچھے کہیں نہ کہیں جمعہ ادا کرتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، انہی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں کہہ دیتے ہیں کہ میں بڑے احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں۔ شرک کرنے والوں کا جب احترام کرو گے نا
تو اس کے بعد اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور شرک کرنے والوں کو جب اپنا امام مانو گے علی انجینئر صاحب، تو اس کے بعد اللہ کی غیرت کو یہ للکارنا ہے، اور آپ کا دینی جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل زیرو پر آ جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے. طارق جمیل صاحب بھی یہی کہتے ہیں، مفتی میں طارق مسعود صاحب بھی یہی کہتے ہیں، طاہر القادری بھی یہی کہتے ہیں، فضل الرحمان بھی یہی کہتے ہیں، اور تقی عثمانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور آج مکی صاحب کا بیان سنا ہے، وہ جو مدینے میں یا پتہ نہیں مسجد الحرام میں درس دیتے ہیں، سرخ سی داڑھی والے بوڑھے سے. ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ جو منکر روایتیں ہیں اور اس طرح کے جھوٹے واقعات ہیں، شرک کے واقعات ہیں، تو انتہائی غصے میں آگے سے کہ وہ ہیں، انہوں نے خود اپنی طرف سے لکھی ہیں، حوالہ دیا ہے نا، کتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، ماجہ کا حوالہ دیا ہے، پتہ نہیں نسائی کا حوالہ دیا ہے، فلاں کا حوالہ دیا ہے. تو بتاؤ یہ جو سیاہ ستہ تم لائے ہو اپنی طرف سے، یہ جو نام رکھا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ کیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے بعد سیاہ ستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا صحابہ اکرام نے اس کو ترتیب دیا تھا اس ترتیب کو؟ یہ تو 295 میں یہ مرے ابن ماجہ، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 صدی کے بعد اس کا یہ نام رکھا گیا ہے سیاہ ستہ. اور سب سے جو صحیح کتاب حدیث کی ہے وہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں، اور صرف علی انجینئر صاحب رفع یدین کے لیے وہاں سے وہ لاتے ہیں، حالانکہ عدم رفع یدین کی روایتیں بھی موجود ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عدم رفع یدین کے ساتھ صلاۃ پڑھا کرتے تھے. اور اس بخاری سے ان کو دوسری نئی حدیثیں نظر آتی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اگر ایک امیر کے اوپر بیعت کر لے، اس پر ایکا کر لے، اس کے بعد جو بھی ہاتھ نکالتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اقتلہم کائن من کان، کہ اس کو قتل کر دو چاہے کوئی ہو. تو بتاؤ یہ بھی تو بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، ان کو کبھی کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات ہے. تو کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو پیچھے کر دینا، یا کچھ کو شخصیت کے گرد اپنے سارے معاملات کرنا شروع کر دینا، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، اور صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا، اور ایک سٹرکچر، ایک عمارت دین اسلام کی پوری طرح قائم ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے جب کبھی دوبارہ کوئی قائم ہوگی اسلامی ریاست یا مدینہ ریاست بنے گی، انہی اصولوں کے اوپر بنے گی، جب تک اسی انداز سے توحید کو، ایمان خالص کو اولین درجہ نہیں دیا جائے گا. باقی چیزیں بعد میں ہیں، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، عمرہ، حج، یہ ان کے اوپر ہے جن کا ایمان بالکل کھرا ہے. اور طاغوت کا کفر کریں، تم طاغوت کا دفاع کرتے ہو، اپنے اکابرین کو آگے کرتے ہو، ان کو بچاتے بچاتے کیا تم بچا سکو گے جو شرک کے اوپر مر گئے؟ پھر میں کہوں گا کہ بتاؤ جو شرک کے اوپر مرے ہیں، شرکیہ واقعات کو پھیلا کے مرے ہیں، اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں، ان کو تم دفاع کرو گے تو بتاؤ تم کس طرح وہاں سے ان کو نکالو گے؟ جہنم کی آگ سے کیسے نکالو گے؟ کیونکہ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہاں جی یہ واقعات ہیں ہم نے تبلیغی صاحب سے نکال دیے ہیں، فضائل اعمال سے ہم نے کچھ نکالے ہیں. کتنے نکالنے کے بعد بھی ابھی وہ بے شمار اس میں موجود ہے. اسی کتاب سے آپ کو ملے گا کہ حضرت نے مردے کو جو ہے وہ باہر نکال کے ہاتھ، اور اس نے اونٹ ذبح کر دیا، باہر ہاتھ نکال کے مسافہ کیا. اندازہ لگے، کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 90,000 کا مجمع دیکھ رہا تھا، عبد القادر جیلانی بھی وہاں موجود تھے. اندازہ لگائی، ایسی باتیں، ایسے جھوٹ انہوں نے گڑھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور پوری دنیا کو انہوں نے گمراہ کر دیا. اللہ کے بندوں، تو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کا کفر کرو، ان کا انکار کرو، ان کے لا تعلقی کا اعلان کرو. اللہ کے بندوں، اس بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، کیونکہ ان کا بھی انٹرویو ہوا ہے احتشام الحق تھانوی صاحب کا. نہیں، احتشام الحق جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں احسان علی صاحب کے، آج ان کا بھی انٹرویو سنا ہے، اندازہ لگائیے. اور ارشاد بھٹی صاحب نے میرے خیال 15-16 گالیاں جو انہوں نے علی انجینئر کو دی ہیں، مختلف برے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. دیکھو گالیاں دینا کوئی دین نہیں ہے. بہرحال اپنے نصیب کی بات ہے. میرے بھائیوں نے بھی چند دن پہلے خوب سنائی ہیں، کیونکہ میں توحیدی ویڈیوز کیوں اپلوڈ کرتا ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. تو تکلیف ہوا کرے، ہم تو اس مالک کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کی توحید کو بیان کرتے ہیں. ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہمارے آڈیوز، ہمارے ویڈیوز اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ مسئلہ تو ایک ہے میرے پیارے بھائیوں. دوسرا مسئلہ جو آج کل یہ غزہ کے اندر بمباری ہوئی ہے، اور یہودیوں نے ظلم اور بربریت کی سارے حدیں کراس کر دی ہیں.
اس کے ذمہ دار ہیں یہ مولوی جن کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، یہ سارے ان کے شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں اللہ کے بندوں، چاہے کشمیر ہو، چاہے برما ہو، چاہے فلسطین ہو، جو بھی جس جگہ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کو چھیدا جا رہا ہے، ان کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے، چاہے افغانستان سے جس جگہ بھی، اس کے اصل جرم شرک ہے۔ ایک جرم ہے تمہارا، اگر آج بھی شرک سے توبہ کر رہے ہو میرے بھائیو، میری قوم کے لوگوں اور مسلمانوں خاص کر، تم شرک سے پہلے توبہ کرو، اپنے بتوں کو پہلے توڑو، پھر ہندوؤں کی اور سکھوں کے بتوں کی باری آئے گی، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بتوں کو بعد میں توڑنا، پہلے اپنے بتوں کو توڑو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے بتوں کو توڑتے، اپنے بتوں کی پالش کرتے ہیں، تو یہ کوئی دینداری نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے آپ کو، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب انٹرویو لے رہے ہیں، ابھی اوروں کا بھی انٹرویو وہ لیں گے اور لینا چاہیے، اور پھر بار بار ان سے پوچھو، ان کے کافرین کے شرک اور کفر کی ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کے سامنے رکھو، تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لکھا ہے، تو ان سے توبہ کرو، بیزاری کا اعلان کرو، ان ساری کتابوں کو دریا برد کرو، آگ لگا دو ان کے اندر، اور صرف پیچھے قرآن اور صحیح حدیث بخاری اور مسلم ہے یا دوسری جتنی بھی کتابیں ان کی جو بھی روایتیں ہیں ان کے انڈر ہیں، ان سے جو ٹکراتی ہیں، ان کا جو انکار کراتی ہیں، اور ان کو بالکل ہم نے نہیں ماننا ہے، بالکل ان کی سند دیکھی جائے گی، ساری چیزیں موجود ہیں، اس پر کام ہو چکا ہے، اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، اور اس آخری دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی منکر جھوٹی روایتوں کا تیا پانچا کر دیا اس اللہ کے بندے نے، اور اس نے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے اور رد شرک کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت لائے گا، ہم انشاءاللہ اس دعوت کو اور آگے لے کے جائیں گے، اور آخری مرحلے تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں، 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، JCB 9 کورس میں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ میرے کورس میٹ ہو سکتا ہے مجھے نہ پہچان سکیں، لیکن چونکہ اس وقت ذرا نوجوانی کا معاملہ تھا، بڑھاپا آ گیا ہے، اور داڑھی بھی میں نے رکھی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس دین کی دعوت جو ہے نا، یہ بڑی خوبصورت دعوت ہے اللہ کے بندوں، میرے فوجی بھائیوں، آپ بھی اس کا ساتھ دو، کیونکہ آپ کے فوجی افسر نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے جو اٹھی ہے یہ دعوت، ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میڈیکل کور کے افسر تھے، اور انہوں نے دین کا علم بھی سیکھا ہے، اور وفاق المدارس سے انہوں نے ڈگری بھی لی ہے، اور اپنے سب سے پہلے اپنے ان استادوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم اس دیوبندیت کے اوپر قائم ہو، بریلویت اور دیوبندیت اور اہل حدیثیت یہ نہیں چلے گی، قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، اور مسلم کے علاوہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔